بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 88 ہے، جس میں ہم شاعر الربیع بن زیاد کو پڑھیں گے۔ شاعر کا تعارف کہ یہ ایک شاعر جاہلی ہیں، یعنی زمانہ جاہلیت سے ان کا تعلق ہے، اور اس کے ایک بیٹے حضرت حارث ابن ربیع رضی اللہ عنہ صحابی ہیں اور صحابی گزرے ہیں۔ تو آئیے ان کے اشعار کو پڑھتے ہیں اور اسے سمجھتے ہیں۔ وقال الربیع بن زیاد العبسی حرق قیس علی البلاد حتی اذا اضطرمت اجذما جنیۃ حرب جناها فما تفرج عنه وما اسلما غداة مررت بآل الرباب تعجل بالركض أن تلجما فكنا فوارس يوم الهرير إذا ما لسرجك فاستقدما عطفنا وراءك أفراسنا وقد أسلم الشفتان الفما إذا نفرت من بياض السيوف قلنا لها أقدمي مقدما۔ تو آئیے ترجمہ کرتے ہیں۔ حرق مانا جلانا، کسی چیز کو آگ لگانا۔ حرق قیس، قیس نے جلا دیا، علیہ البلاد، مجھے بھی اور شہروں کو بھی۔ البلاد جمع بلد، اور بلد کہتے ہیں کسی بھی ملک کو یا کسی بھی شہر کو۔ فحرق قیس علی البلاد، مجھ سمیت قیس نے شہروں کو جلا ڈالا۔ حتی اذا اضطرمت النار، آگ بھڑک اٹھی۔ اضطرمت اصل میں تو ہے اضطرم یضطرم، لیکن جب نار مؤنث ہے تو اضطرمت۔ حتی اذا اشتعلت، اشتعل الناس، اشتعل الرأس شیبا، ٹھیک ہے، تو اضطرمت اشتعلت، جب آگ بھڑک اٹھی۔ اجذما بمعنی فر او سارا سیرا سریعا، تو بھاگ نکلا۔ جب آگ بھڑک اٹھی اچھے سے تو خود بھاگ گیا۔ اجزما کے معنی یہی بھی ہیں کہ اجزما فی السیر، سارا یسیرو، چلنا، چلنے میں تیزی اختیار کرنا۔ اور اجزما یدہ بمعنی قطع یدہ، کسی کے ہاتھ کو بھی کاٹنے کے معنی میں بھی آتے ہیں۔ تو یہ مراد ہے کہ جب آگ بھڑک اٹھی بھاگ گیا۔ جنیۃ حرب جناہا، جنگ کے جرم کا اس نے ارتکاب کیا۔ جنیہ کا ترجمہ ہے جرم۔ جنیۃ حرب، جنگ کا جو جرم تھا، جناہا کسبہا، اس نے کمایا یا اس نے جرم کا ارتکاب کیا۔ فما تفرج عنہ وما اسلما، تو نہ تو اس سے اس کے ساتھی دور کیے گئے اور نہ وہ دشمنوں کے حوالے کیا گیا۔ فما تفرج عنہ، تو اس سے دور نہیں کیا گیا، کیا چیز؟ دشمن۔ وما اسلمہ، اور نہ وہ صحیح سالم رہا۔ اس سے مراد یہ ہے بلکہ اس کی قوم نے اس کی مدد کی۔ فما تفرج عنہ، نہ تو اس سے دشمن دور ہوئے تھے، وما اسلمہ، اور نہ وہ امن میں رہا، تو اسی لیے لوگوں نے اس کی مدد کی، ٹھیک ہے۔ اسلمہ کے معنی آتے ہیں بے سہارا چھوڑنا، حوالے کر دینا۔ نہ تو اس کو کسی نے دشمن کے حوالے کیا اور نہ اسے اکیلا چھوڑا۔ غداۃ مررت بآل الرباب، اے بنو زہیر کے آدمی یاد کر اس دن کو یا اس صبح کو، یہ اس کو کہہ رہے ہیں بنو زہیر کے آدمی کو۔ غداۃ مررت بآل الرباب، یاد کرو اس صبح کو جب تو آل رباب پر گزرا، اس حال میں کہ بھاگنے میں یا ایڑ لگانے میں تو جلدی کر رہا تھا، اس بات سے کہ تو لگام دیتا۔ کہتے ہیں اس صبح کو یاد کرو جب تم آل رباب کے پاس سے گزرے تھے۔ تعجل بالرکض، تم دوڑ لگاتے ہو۔ تعجل من العجلۃ، العجلۃ تیزی دکھانا، تیز بھاگنا، گھوڑے سمیت یا خود بھی۔ بالرکض، رکض یرکض، اس کے معنی ہیں دوڑنا۔ رکض الرجل او رکض الحصان، رکض الفرس، گھوڑا دوڑا۔
بہت تیزی سے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ تو بہت تیز دوڑے تھے اس وقت، کیا وجہ تھی؟ ان تلجما، تلجما کے معنی آتے ہیں لگام لگانا، گھوڑے کو اپنے گرفت میں لینا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ یہ کہہ رہے ہیں یعنی ڈر اور خوف کی وجہ سے عالم یہ تھا کہ بھاگتے اور گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے جلدی میں لگام بھی نہ دے سکا تھا۔ تو اس دن کو، اس صبح کو آپ یاد تو کرو اے آل زہیر۔ فَكُنَّا فَوَارِسَ يَوْمِ الْحَرِيرِ، ہم یوم حریر کے شہ سوار ہیں۔ فَكُنَّا فوارس، ہم شہ سوار ہیں، فوارس جمع فارس، ہم شہ سوار ہیں یوم الحریری، حریر کے دن کے۔ اذا مال سرجک فاستقدما، جب تیرے گھوڑے کا ذین جھک گیا تھا اور آگے بڑھ گیا تھا۔ یہ وہ منظر بتا رہا ہے کہ اس وقت آپ بہت اضطراب کی حالت میں تھے اور آپ ثابت قدم نہیں تھے۔ عدم ثبات سے کنایا ہے، یعنی جنگ حریر میں تو پریشان اور مضطرب تھا۔ مالا یمیلو، جھک جانا، جگہ سے ہٹ جانا، سرجو کا ذین، گھوڑے کا جو ذین ہے وہ بہت ہٹ گیا تھا، گویا کہ آپ بھی مضطرب تھے۔ فاستقدما، تو وہ گھوڑا بہت آگے چلا گیا۔ عطفنا وراءک افراسنا، ہم نے تمہارے پیچھے، عطفنا تمہارے پیچھے، وراءک اپنے گھوڑے موڑے۔ عطفا عملنا، امالا یمیلو، جس طرح یہاں پر مالا گزرا اسی طرح امالا یعنی دوسری طرف اس کو پھیر دینا۔ تو یہ کہتے ہیں عطفنا ای نحن عملنا وراءک، آپ کے پیچھے، افراسنا اپنے گھوڑوں کو آپ کے پیچھے ہم نے دوڑایا۔ وقد اسلم الشفتان الفما، تو اس حال میں کہ تیرے ہونٹوں نے تیرا منہ چھوڑ دیا تھا، یعنی تو زرد پڑ گیا تھا، خوف کی وجہ سے تیری بری حالت تھی۔ کہتے ہم نے تمہارے پیچھے اپنے گھوڑے موڑے ایسے حال میں کہ تیرے ہونٹوں نے تیرا منہ چھوڑ دیا تھا۔ یہ کنایہ خوف اور اضطراب سے، یعنی خوف کی وجہ سے منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا، گویا کہ آپ کو ہونٹ ہی نہیں ہے۔ وقد اسلم الشفتان الفما، دونوں ہونٹ، الشفتان دو ہونٹ، الفما منہ، تو منہ کو بالکل اس نے وہ کر دیا تھا۔ اذا نفرت من بیاض السیوف، وہ گھوڑے تلواروں کی چمک سے۔ اذا نفرت، نفرت بمعنی فرت، وجرت، جرا یجری، باگنا، دوڑنا۔ تو کہتے ہیں کہ گھوڑے بھاگے تھے، کس وجہ سے؟ تلواروں کی سفیدی دیکھ کر، چمک دیکھ کر۔ اذا نفرت من بیاض السیوف، وہ گھوڑے تلواروں کی چمک سے خوف کے سبب بھاگنے لگے۔ قلنا لہا، تو ہم نے ان سے کہا، اقدمی مقدما، کہ صبر کرو اور خوب آگے بڑھو، صبر کرو اور خوب آگے بڑھو۔ اقدمی، آگے بڑھو، مقدمہ، خوب آگے۔ تو نفرت من النفیر ہے، النفیر العام آپ حضرات نے سنا ہوگا۔ تو امید ہے کہ آج کا سبق بھی آپ حضرات کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ مزید آگے پڑھ لیتے ہیں۔ وقال الشنفری العبدی الازدی، لا تقبرونی ان قبری محرم علیکم ولکن ابشری ام عامری، اذا احتملوا رأسی وفی الرأس اکثری، وہودر عند الملتقى ثم سائری، هنالك لا ارجو حیاتا تسرنی، سجیس اللیالی مبسلا بالجرائر۔ اچھا، وقال الشنفری العبدی الازدی، ان کے اشعار تو تین ہی ہیں لیکن ان کا تعارف سنیے گا۔ ان اشعار کا پس منظر یہ ہے کہ بنو شیبان شاعر مذکور شنفری ازدی کو بچپن ہی میں قیدی بنا کر لے گئے تھے۔ کون لے گئے تھے؟ بنو شیبان لے گئے تھے ان شاعر کو، اور ان کو بنو سلامان کے حوالے کر کے بدلے میں اپنا آدمی رہا کروایا۔ جو بنو سلامان نے گرفتار کیا تھا، شاعر بنو سلامان ہی کے پاس پلے بڑھے اور اپنے کو انہی کا فرد ہی سمجھتے رہے کہ ایک دن گھر کی کسی عورت سے کہا کہ بہن میرا سر دھو دیجئے۔ عورت نے کہا دفع ہو، تو کہاں سے آیا؟ تو ہم سے نہیں، اور ساتھ ہی بیچارے کو ایک تمانچہ رسید کیا۔ جب گھر کا بڑا آیا تو شاعر نے اس سے دریافت کیا کہ میں تم سے نہیں تو پھر میرا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ گھر کے مالک نے کہا تمہارا تعلق اوس ابن حجر ازدی سے ہے۔
شاعر طیش میں آیا اور قسم اٹھائی کہ مجھے غلام بنا کر اپنے پاس رکھنے کی پاداش میں اب میں تم سے 100 آدمی قتل کروں گا۔ چنانچہ حسب قسم 99 آدمی قتل کیے، ایک آدمی رہ گیا تھا کہ لوگوں نے اس کو گرفتار کیا۔ پھر جب اس کو قتل کر رہے تھے تو لوگوں نے پوچھا کہ تجھے کہاں دفن کریں؟ اس نے اس وقت یہ شعر کہے۔ تو شاعر کہتا ہے لا تقبرونی، مجھے دفن نہ کرو، مجھے قبر میں داخل نہ کرو، ان قبری محرم، تو میرا دفن کرنا تم پر حرام ہے، محرم ہے، ٹھیک ہے، اگر مجھے دفن کرو گے تو یہ کام تم پر حرام ہے۔ علیکم ولیکن ابشری ام عامری، مگر اے بچو، ٹھیک ہے، تم خوش ہو جاؤ کہ میرا گوشت تمہیں کھانے کو مل جائے گا۔ یہاں سے مراد ابشری ام عامر، ام عامر کہتے ہیں یہ بجو کوئی حیوان ہے، کوئی ضبع، جس کو ہم ضبع بھی کہتے ہیں، جو مردوں کو یا خراب گوشت کو کھاتا ہے، جو قبروں میں گھس جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو ام عامر کنایا بجو کی کنیت ہے اور اس سے ضبع مراد ہے۔ تو کہتے ہیں ولیکن ابشری ام عامری، کہ میں قبر میں تو دفن نہیں ہوں گا، میرے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے، تو مجھے یہ فلاں جو قبر میں اترتا ہے یا گوشت کو کھاتا ہے انسان مردار کو، وہ خوشخبری سن لے کہ وہ مجھے کھائے گا۔ آگے کہتے ہیں اذا احتملوا رأسی وفی الرأس اکثری، جب وہ لوگ میرے سر کو اٹھائیں اور سر ہی میں میرا اکثر حصہ ہے، کیونکہ بدن انسان میں اصل سر ہے، اور قتل گاہ میں باقی ماندہ بدن چھوڑ دیں۔ کہتے ہیں اذا احتملوا رأسی، جب وہ میرے سر کو اٹھائیں گے، وفی الرأس اکثری، اور میرا سر ہی میرا سب کچھ ہے، کیونکہ انسان کا اصل اس کا سر ہوا ہوتا ہے، جس کا سر نہ ہو اس کی دھڑ کسی کام کا نہیں۔ یہ میرے سر کو اٹھائے اور میرا سر سب کچھ ہے۔ وغودر عند الملتقى ثم سائری، تو کہتے ہیں اور قتل گاہ میں باقی ماندہ بدن چھوڑ دیں۔ غودر عند الملتقى، یہ جس جہاں پر مجھے قتل کیا جائے گا وہ ملتقى ہے، وہاں میرا باقی ماندہ بدن چھوڑ دیا جائے گا۔ ثم سائری، اس کے بعد وہ مجھے لے جائیں گے آگے کی طرف، ٹھیک ہے۔ ہنالک لا ارجو حیاتا تسرنی، اس وقت مجھے ایسی زندگی کی امید نہیں۔ ہنالک، اس وقت جب میرے سر کو اٹھا کر لے جائیں گے، لا ارجو، میں امید نہیں کروں گا، حیاتاً زندگی کی، تسرنی، کہ مجھے وہ خوشی دے۔ سجیس اللیالی، سجیس کہتے ہیں ہمیشہ کو، جیسے کہ مثال ہے لا آتی کا سجیسن عدیسن، میں کبھی بھی تیرے پاس نہ آؤں گا، سجیسن یعنی دائماً، کبھی بھی۔ تو کہتے ہیں سجیس اللیالی مبسلاً بالجرائری، کہتے ہیں کیونکہ میں ہمیشہ جرائم میں چھوڑا گیا ہوں اور جرائم کا مرتکب رہا ہوں، تو مجھے ایسی زندگی کی امید نہیں جو مجھے خوش کرے، کیونکہ میں نے اتنا کچھ کیا ہوا ہے، اگر میں زندہ بھی رہوں گا تو میں خیر نہیں دیکھوں گا، مجھے تشفی اور مجھے سکون اطمینان نہیں ملنے والا۔ تو کہتے ہیں ہمیشہ کے لیے میں نہیں دیکھوں گا کوئی بھی خوشی، لہٰذا موت میرے لیے بہتر ہے۔ سجیس یعنی ہمیشہ کی خوشی، مبسلاً، مبسل کہتے ہیں چھوڑا گیا، حوالہ کیا گیا، بالجرائری، اور جرائر کہتے ہیں جرائم کو، بہت سارے میرے جرائر ہیں، مجھے اگر کوئی چھوڑ بھی دے گا تب بھی میرے اپنے کو بھی فائدہ نہیں۔ امید ہے کہ سبق آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم۔